السلام علیکم ٹو آل آف یو. ہوپ سو میرے سارے ویورز یا جتنے بھی میرے چینل کے سبسکرائبرز ہیں بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک رہیں، صحت مند رہیں، ہنستے رہیں، کھلکھلاتے رہیں. آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں کوئی ٹیوٹوریل نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، بلکہ ایک پرسیپشن ہے میری کچھ چیزوں کے بارے میں. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور میں چاہوں گی کہ میرے اس پوائنٹ آف ویو پہ یا جو میرا ایک انالیسس ہے اس پہ آپ لوگ اپنی رائے بھی لازمی دیں کہ کیا جس طرح سے میں سوچ رہی ہوں یا جو میرا انالیسس ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اب وہ انالیسس ہے کس چیز پہ، اس کی طرف آتے ہیں. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس میں یا فیس بک گروپس میں ایک میسیج کافی زیادہ روٹیٹ کر رہا ہے. اس ایک کویسچن سینٹینس ہے جس سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، آخر پی ایس ٹی سے ناانصافی کیوں. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میسیج کے پیچھے اس رائٹر کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا یا اس کی کیا نیت تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہماری جو سینئر ٹیچرز ہیں، ہماری جو سینئر پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں، ان میں کافی مایوسی پھیل رہی ہے اور وہ کافی پریشان ہیں. بلکہ ایک طرح کا ڈیوینس بیہیویئر جو ہے ان میں پیدا ہو رہا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے چاہا آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کا شیئر کروں کہ یہ کیا اصل میں یہ ہے کیا اور کیوں ہو رہا ہے. تو آخر پی ایس ٹی سے ناانصافی کیوں؟ بھائی پی ایس ٹیز ہماری جو بہت ہی ایک چینج ایجنٹ ہیں، بہت ایک کہتے ہیں نا کہ جو ایک بیس ہے ہماری ایجوکیشن کی، ان کے ساتھ ناانصافی کیوں ہونی ہے. اب کن وجوہات پہ ہو رہی ہے جو رائٹر کے اکارڈنگ ہے وہ یہ ہیں کہ ٹریننگ ہر مہینے صرف پی ایس ٹی کی کیوں، ہر مہینے کلاس آبزرویشن صرف پی ایس ٹی کی کیوں، آئی ٹی ایس پی ایپ پہ ٹریننگ کیوں، آن لائن ٹریننگ کیوں، سافٹ جو ٹیمز پر ٹریننگ ہونی ہے وہ کیوں ہے، پی ایس ٹی کی ہی کیوں ہے. کیا پی ایس ٹیز ان پڑھ ہیں، کہ ان کی تعلیم کم ہے، کہ ان میں قابلیت کا فقدان ہے؟ اس طرح کے سوالات ہیں. تو میں جواب دینا چاہوں گی کہ یہ سوالات جو ہیں آپ کے مائنڈ کو رائٹر اپنے مطابق مولڈ کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو اسی پوائنٹ پہ سوچنے پہ مجبور کرنا چاہ رہا ہے جو وہ خود چاہتا ہے. تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ نہ تو کوئی آپ کو کسی سے کم سمجھتا ہے اور نہ ہی آپ میں قابلیت یا تعلیم کا فقدان ہے. آپ لوگ ہمارے بہت ہی معزز ٹیچرز ہیں، بلکہ آپ لوگ چینج ایجنٹس ہیں. اور آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی بیس یعنی بنیاد سٹرونگ ہے تو عمارت کافی دیر تک قائم رہے گی، وہ سٹرونگ بنے گی. تو تعلیم کا بنیادی مقصد ہماری جنریشنز کو سنوارنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو، نہ صرف اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، لیکن ہمیں اپنی نسلوں کو بھی سنوارنا ہوتا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹرین کرنا ہوتا ہے، نرچر کرنا ہوتا ہے. اب ایجوکیشن اور نرچرنگ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، اور یہ چیزیں سب سے زیادہ ایفیکٹو اس ایج پہ ہوتی ہیں جب کہ ہمارا مائنڈ بہت زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے اور باقی سارے خیالات سے خالی ہوتا ہے. اور وہ ایج کون سی ہے؟ وہ ہماری جو پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹس کی ایج ہے وہی ہے. پرائمری اسکول کا بچہ چونکہ بالکل ابھی انٹرینڈ ہوتا ہے، ابھی وہ سیکھنے کے مراحل میں ابھی آیا ہی ہوتا ہے، ابھی اس کا ذہن، دماغ، ہر چیز خالی ہوتا ہے. تو اب خالی جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ خالی پیج پہ جو لکھا جائے وہ کافی خوبصورت لگتا ہے، کافی ایفیکٹو رہتا ہے، اور لکھے ہوئے پیج کو مٹا کے اوپر کچھ بھی لکھیں تو وہ زیادہ ایفیکٹو نہیں رہتا. بالکل اسی طرح سے جو پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ تعلیم کی اور تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بیس اسٹرانگ نہیں ہوگی تو بچہ کبھی بھی آگے فردر کوالیفیکیشن حاصل نہیں کر سکے گا، وہ فردر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے گا. تو پی ایس ٹیز ہماری کسی سے کم نہیں ہیں، نہ ہی وہ ان پڑھ ہیں. وہ ایک چینج ایجنٹ ہیں، وہ ہماری نسلوں کی معمار ہیں. انہوں نے نسلوں کو سنوارنا ہے، نہ کہ ایک بندے کو یا ایک شخص کو. انہوں نے شخصیت بنانی ہوتی ہے. بچپن کے جو ٹین ایج کے یا جو پرائمری اسکول تک کے جو سال ہیں ایجوکیشن کے، وہ ایک بچہ اگر اس کی صحیح سے ایجوکیشن اور نرچرنگ ہو جاتی ہے نا تو وہ
وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل اسی ٹریک پہ چلتا ہے جو کہ اس کی بیس بنی ہوتی ہے. اگر بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو اگر بچے میں تعلیم کی کیپیبلٹیز یا اس طرح سے اس میں چیزیں انڈیوس نہیں کی جائیں گی اس ایج پہ تو وہ فردر کوالیفائی نہیں کر سکے گا. کوئی بھی چیزیں ہیں, کوئی بھی ایگزامز ہیں یا فردر ایجوکیشن ہے. تو ہماری جو پرائمری ٹیچرز ہیں وہ ہمارا مین فوکس اسی وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے نسلیں سنوارنی ہیں, انہوں نے بچوں کے مستقبل سنوارنے ہیں, انہوں نے بنیاد بنانی ہے اس وجہ سے. اور میری تو خواہش, خود کی خواہش یہی ہے کہ اگر مجھے کبھی پرائمری اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا تو میں سب سے پہلے کلاس 1 سے یا پری نرسری یا نرسری کلاس جسے ہم کچی کلاس بھی کہتے ہیں اس سے سٹارٹ لوں گی, کیونکہ چھوٹے بچوں کو اپنی طرف مولڈ کرنا, اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آنا بہت آسان ہے بنسبت ان بچوں کے جن کے ذہنوں میں آلریڈی سب کچھ لکھا ہوا ہے. ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ لانا بہت مشکل ہے. اسی لیے ہم پرائمری اسکول تک کی جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا ہوتا ہے, ہم ساری زندگی نہیں ان کو بھولتے, ہم ساری زندگی ان کو یاد رکھتے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں ان کو, بلکہ اس ایج میں ہم ان کو اپنا رول ماڈل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہوتا ہے, ہمیں ہر چیز انہوں نے سکھائی ہوتی ہے. پڑھنا کیا ہے وہ بات کی باتیں, کیسے پڑھنا ہے یہ سکلز ہمیں پرائمری اسکول ٹیچر سکھاتی ہیں. تو مین جو ہمارا فوکس ہے, یہ جو مین ہمارا ایک لیجنڈ کہہ دیں یا جو ہمارا چینج ایجنٹ ہے وہ ہماری پرائمری ٹیچرز ہی ہیں. اسی لیے ان کی ٹریننگز میں اور ان کی جو نرسرنگ ہے ان پہ کافی توجہ دی جاتی ہے تاکہ ہماری نسلیں اسٹرانگ بنے, آگے سے جنریشنز جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو, نہ کہ صرف ایک شخصیت بنے. اب اس کے لیے اب حالات ایسے ایک جیسے نہیں ہمیشہ رہتے. سو ایز کریکولم, اب 50 سال پہلے جو کریکولم تھا, جو سلیبس تھا وہ اب نہیں ہے. تو ہمیں ہر جو انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے یا ٹیکنالوجیکل انوویشنز آتی ہیں اس کے اکارڈنگ اڈیپٹیبل بنانا ہوتا ہے اپنے آپ کو, نہ کہ ہم نے ان چیزوں سے بالکل ریزسٹنٹ رہنا ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی کو, انوویشنز کو, یا جو چینجز آتی ہیں جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہمیں ہماری اپ برنگنگ کے لیے یا ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے, پروگریس کے لیے, ان کے اکارڈنگ اپنے آپ کو ڈھالنا لازمی ہوتا ہے وقت کے حساب سے. اور کیونکہ ہم ہر دفعہ ہر چیز کے مطابق ڈھالنے کے لیے, اپنے آپ کو لے کے آنے کے لیے دوبارہ سے اسکولنگ تو نہیں سٹارٹ کر سکتے نا, دوبارہ سے وہ کورس پڑھنا تو نہیں سٹارٹ کر سکتے. تو ہمیں پھر وہ پروفیشنلی ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم اب اڈیپٹیبل بنا لیں اپنے آپ کو چینجنگ انوائرمنٹ, کریکولم اور جتنی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہیں اس کے اکارڈنگ. جیسے آج سے 10 سال پہلے جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز تھی وہ کچھ اور تھیں, اب کچھ اور ہیں. اسمارٹ فون کا اتنا استعمال پہلے نہیں تھا, آن لائن ڈاٹا اسکولز کا پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے. اب تو بہت زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو اگر یہ اسکولوں کو ٹرین نہ کیا جاتا, پی ایس ٹیز کو ٹرین نہ کیا جاتا تو ان کے وہ کیسے اس چیز کے اکارڈنگ اپنے آپ کو اڈیپٹیبل بناتے, یہ مشکل چیزیں ہوتی. اب بھی ہمیں ہماری ٹیچرز کی قابلیت پہ بالکل بھی کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت زیادہ قابل احترام ہیں, ان کی تعلیم بھی کسی سے کم نہیں ہے اور نہ ہی محکمہ ان کو ان کی تذلیل کر رہا ہے, بلکہ یہ ان کے لیے ایک رسپیکٹ فیکٹر ہے کہ جو مین ہمارے چینج ایجنٹ ہیں انہی سے سٹارٹ لیا جائے, نہ کہ اپر اینڈ سے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز بنیاد سے اسٹرانگ بنائی جاتی ہے وہ آگے فردر لانگ لاسٹنگ امپیکٹ اسی کے آتے ہیں, نہ کہ اوپر نیچے ادھر دائیں بائیں شائیں سے کوئی چیز سٹارٹ کریں, اس کا اتنا اثر بھی نہیں رہتا. تو چونکہ پرائمری اسکول ٹیچرز بچے کی اس ایج سے سٹارٹ لیتی ہیں جب وہ بچہ سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوتا ہے, سب سے زیادہ سیکھنے کے مرحلے میں پڑھتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بالکل انڈر ویلیو نہ کریں, انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. آپ لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں سر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے, اس وجہ سے آپ کی طرف دیکھا جا رہا ہے ہر طرح کے چینج کے لیے.
تو یہ بالکل بھی آپ کی تذلیل نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی تعلیم کسی سے کم ہے. یہ جسٹ آپ کو ہماری نسلیں سنوارنے کے لیے، تاکہ کوالٹی، جو ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں نا، اس پر 100% اس کی طرف لے کے آنے کے لیے ایک سٹیپ ہے، ایک لیڈر ہے، نہ کہ کسی کا اس میں کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. ایجوکیشن جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن ایم فل، ایم ایس سی، ایم اے اور پی ایچ ڈی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ میری تو یہ خواہش ہے اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا جو بیسٹ پرفارمر ٹیچر ہے اس کو کلاس نرسری یا 1 دی جائے، تاکہ وہ سب سے زیادہ چینج لے کے آئے. بچے کو سٹارٹ سے ہی جب ایک اچھا ٹیچر مل جاتا ہے تو وہ بچہ، اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے، اس کی لائف جو سیٹ ہو جاتی ہے. وہ تو سٹارٹ میں اگر ہمارے اتنے قابل احترام ٹیچرز آئیں گے تو بچہ ایک قابل بچہ بنے گا. کوالٹی آف ایجوکیشن جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، وہ اس پہ ہم لوگ لے کے آئیں گے بچوں کو. تو تعداد بے شک انہیں کی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ان پہ مین فوکس ہے کہ بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ انکاؤنٹر ان لوگوں کا ہے، اس لیے ان کو ہی امپاور کر دیا جائے تاکہ ہماری جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ بنے، ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی لسٹ میں آ جائیں. تو آپ لوگ مایوس نہ ہوں اور نہ ہی نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر آنے دیں، کیونکہ سیکھنے کی عمر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. حدیث مبارکہ بھی ایک ہے، آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوگی، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. میرا ناقص علم تو اتنا نہیں ہے کہ میں ہر بحرف اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں، لیکن جو مفہوم مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو سیکھنے کی عمر تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی نا. تو اگر آپ کی ٹریننگز لی جاتی ہیں یا آپ کو ٹریننگز کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب آپ کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ آپ کے سیکھنے کے مراحل کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانا ہے. میں کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ میں کچھ پوائنٹس میں کچھ ایکسٹرا بول گئی ہوں یا کچھ کمی رہ گئی ہو، تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. خوش رہیے ہمیشہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.